ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط اور اس قسط کے درمیان کافی وقفہ آ گیا جو کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے تھا۔ بہرحال آج پھر عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ ایک اسپیشلی فرسٹ ورلڈ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں امید کی دوبارہ جو ہے ایک کرن نظر آتی ہے کہ اس کرونا سے آہستہ آہستہ چھٹکارے کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے ویکسین جو ہے امریکہ میں سب سے زیادہ جو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لگائی جا رہی ہے، اور ان کا صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ مڈ مئی تک یا اینڈ مئی تک پورے امریکن اڈلٹس کو جن کو دی جا سکتی ہے ویکسین، ان کو ویکسین لگ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی آہستہ کہ تھرڈ ورلڈ ملکوں میں پاکستان کی حکومت نے تو ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے ویکسینز کے اوپر، وہ صرف وہی جو ڈونیشنز میں ان کو مل رہی ہیں اسی کے اوپر اکتفا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ابھی تک پالیسی کوئی بنا کے نہیں دی ہے، تھیوریٹیکل اجازت دی ہے، اور کسی کی بھی ابھی تک جو ہے وہ ریکویسٹ اپروو نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف انڈیا بڑی تیزی سے انڈیا میں بھی اور وہ باقی تمام پاکستان اور چین کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے حتیٰ کہ کینیڈا تک کو وہ ویکسین فراہم کر رہے ہیں ان کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، جہاں پہ ایک عجیب قسم کا ڈسفنکشن ہوا ہے، جہاں پہ تمام پارٹیز جو ہیں، تمام پارٹیز، عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، مسلم لیگ ہو، ایک عجیب قسم کی ہپوکریسی میں جو ہے انوالو ہیں، اپنے امیدواروں کو جتواتی ہیں تو وہ ضمیر کی بنیاد پہ جیتتے ہیں، دوسروں کے امیدوار جیتتے ہیں تو وہ بک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک اکنامک جو صورتحال ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا چیزیں جو ہے کار فرما ہیں اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے ایک معاہدہ ہوا جس میں ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں جو ہے لائن آف کنٹرول پہ واپس جانے کو تیار ہوئیں۔ اس کے مضمرات دیکھتے ہیں کہ کس طرف پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ممتاز صاحب اگر ہم شروع کریں کہ یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس ویکسینیشن کا کیا جو ہے کینیڈا میں اور یورپ میں، امریکہ میں کیا امپیکٹ ہے، اور اس کا گلوبل صورتحال پہ کیا اثر پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا نے آلریڈی ایک کووڈ پاسپورٹ، امیونائزیشن پاسپورٹ نکال دیا ہے، جبکہ تقریباً اور بہت سے ملک بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو تھرڈ ورلڈ کے ملک جو ویکسینیشن نہیں کر سکیں گے ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے تو یہ خاصی حوصلہ افزا جو ہے وہ سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے، خاص کر کے چونکہ اس وقت 3-4 جو ویکسینیشن کی جو کمپنیز ہیں ان کی ڈرگز جو ہے وہ میرا خیال ہے آلموسٹ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اپروو ہو چکی ہیں، اور کینیڈا کے اندر جو کینیڈا حالانکہ تھوڑا لیگ کر رہا تھا یہ رول آؤٹ میں، اور اس میں شاید جو سپلائی کا جو ایشو تھا وہ درمیان میں آ رہا تھا، تو اب کینیڈا کے اندر بھی کافی میرا خیال ہے تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف مئی تک جو 60s تک جو لوگ ہیں ان کو وہ ویکسینیشن ہو جائے گی ان کی۔ اور اسی طریقے سے امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مور دین 30 ملین لوگوں کو اس وقت تک وہ کر چکے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی تیزی سے انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ تو یہ اوور آل تو اس کا جو ایک اچھا امپیکٹ ہے میرا خیال ہے گلوبلی بھی پڑے گا، اکنامکلی بھی پڑے گا، اور سوشلی بھی پڑے گا، چونکہ سوشل آئسولیشن ایک طرح کا مینٹل جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لوگوں کو لے جا رہا تھا، تو اس سے ایک امید وہ بندی ہے۔ اب جو اس سے جو ٹریول ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے ہر ملک کے اندر کچھ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ وہ ٹریول کرنے میں آسانی ہوگی، جن کی جو ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے لیے کوئی ایک اسپیشل
وہ ہوگا کوئی پروسیس جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ کون لوگ جو ہے اس سے ایگزیمپٹڈ ہے. تو یہ جہاں تک جو پاکستان کا تعلق ہے یا دوسرے جو ممالک ہیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں شاید وہ چیزیں اس طریقے سے شامل نہیں ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ پاکستان کے اندر اب تو جو میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں چند وہاں پہ کچھ ویڈنگ پارٹیز تھی اور ان میں اتنا اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے کہ جس کا کہیں ہمیں پتہ تک نہیں ہے، لیکن مجھے ڈائریکٹ اس کی بہت ساری جو ہے وہ انفارمیشن ہے جہاں 40 سے 50 لوگ جو ہے وہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ اس طرح کے جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور بڑے کرائسس ہیں اس وقت اور ان کی ترجیحات میں میرا خیال ہے ویکسین اور اکانومی یا دوسری چیزیں اس طرح نہیں ہیں جتنی پولیٹیکل ترجیحات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سینٹ کا الیکشن ہے اور کبھی کوئی جو ہے وہ دوسرے جو چیزیں ان کے اس درمیان پہ آ رہی جانے سے پہلے اگر میں یہ پوچھوں کہ خالی پاکستان نہیں بلکہ بہت سارے افریقن ممالک تھرڈ ورلڈ کے ممالک جو ویکسین نہیں کر سکیں گے تو کچھ ایسا نہیں لگتا کہ ایک نئے قسم کا اپارتھائڈ بائی اینڈ آف دس ایئر ارلی نیکسٹ ایئر جب یہ ویسٹرن کنٹریز اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جب ان کی تقریباً 100% امیونائزیشن ہو جائے گی تو ایک نئے قسم کا اپارتھائڈ پوری دنیا میں شروع ہو جائے گا جس میں وہ لوگ جو ویکسین نہیں لگا سکے ان کے لیے تقریباً دنیا کے دروازے بند ہونے شروع ہو جائیں گے اور جو فرسٹ ورلڈ اور ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہیں وہ آسانی سے پوری دنیا میں گھوم پھر سکیں گے، بزنس کر سکیں گے، جا آ سکیں گے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا آپ کے خیال میں کافی جو ہے ایک مشکل صورتحال نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس کا ایڈورس جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا ان ممالک پہ، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج تک پولیو کی ویکسینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی اور پولیو کرنے والے جو ہے وہ اس کا نشانہ بنائے جاتے ہیں اور اس پہ مختلف طرح کی جو ہے وہ کنسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں کہ پولیو کے جو ہے وہ ویکسین میں یہ چیزیں ملائی جا رہی ہیں اور ایسے ہی بلکہ اس حوالے سے بھی اس ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور دوسرے بھی کہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو جینیٹیکلی جو ہے وہ ماڈیفائی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اس ویکسین کے ذریعے. تو چیزیں یہ ہے کہ اب ڈیفینیٹلی اپارتھائڈ ٹائپ کی سچویشن ڈیولپ ہوگی لیکن اس میں ان ممالک کا اپنا بھی ایک قصور ہے، اس کو آپ اس سے ابزالو نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ جو ایون چائنا نے ان کو ویکسین جو ہے وہ بھجوائی ہے، جو فری ویکسین گئی ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ پراپرلی رول آؤٹ مطلب وہ نہیں کر سکے ہیں اور لوگوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچائی جا سکی ہے. اور اسی کی نسبت آپ دیکھیں کہ انڈیا کوئی ڈیولپڈ کنٹریز تو نہیں ہے، انڈیا جو ہے وہ پاکستان جیسا ہی ملک ہے جہاں اکنامیکل کنڈیشن، پاورٹی، اگنورنس، ساری چیزیں میرا خیال ہے ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ نہ صرف لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ ایسٹرازینیکا کی بنا رہے ہیں جس میں ایسٹرازینیکا نے کوئی بھی پروفٹ بنانے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بالکل کوئی پروفٹ نہیں بنائیں گے جب تک پوری دنیا میں ویکسینیشن کامن نہ ہو جائے. اس کے بعد جبکہ مانا کہ تھرڈ ورلڈ ملکوں کی اپنے بھی بڑی خطائیں ہیں لیکن جو ہے جیسے 172 ملکوں نے مل کے WTO میں ریکویسٹ ڈالی کہ جو یہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یہ ویکسینز کے اوپر جو ہے وہ معطل کر دیے جائیں تاکہ یہ ملک جو ہے بہت سستے داموں ان کو بنا کے پھیلا سکے. لیکن امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ، ان تمام ملکوں نے اس کی بڑی سختی سے مخالفت کی ہے اور جیسے جو سب سے پہلے فائزر اور موڈرنا ہیں وہ بہت ہیوج پروفٹس پہ ان دواؤں کو بیچ رہی ہیں اور ان کے پیچھے یعنی اس میں استعمال ان کے ڈیولپمنٹ میں زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ پبلک پیسہ ہوا ہے لیکن پروفٹ جو ہے اس کا پرائیویٹ ہینڈز میں جا رہا ہے اور ان کے پیچھے ان کی حکومتیں پوری کھڑی ہوئی ہیں. تو جہاں ہمارے سنز ہیں تھرڈ ورلڈ کے لیکن یہ بہت بڑا ایک سن جو ہے ترقی یافتہ ملکوں کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے.
नहीं तो डेफिनेटली जो जहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या इनका ताल्लुक है तो ये आप मेरा ख्याल है जो कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली उनका एक एम तो ये भी है कि उससे जो है वो प्रॉफिट कमाया जाए। अब इंडिया में जो है वो ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है वो नहीं है, उनकी अपनी भारत बायोटेक जो है वो उसके ज़रिए वो वैक्सीनेशन वो अभी थर्ड ट्रायल में बल्कि वो चल रही है, लेकिन उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया है और न सिर्फ उसको वहाँ इस्तेमाल किया है, बैरूनी ममालिक में भी उन्होंने वो भिजवाई है वही जो वैक्सीनेशन। अब ये है ना कि उन्होंने खुद अपने तौर पे भी करने की कोई चीज़ कोशिश की है, वेयर एज के ऑफ कोर्स पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक है ज़ाहिर है उनमें अभी तक ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये चीज़ें जो है वो डेवलप कर सके, और उनकी एक्सपेक्टेशन राइटली ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस तरह की जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो पॉलिसीज़ ना अपनाएं जिससे वहाँ के जो तरक्की पजीर जो मुल्क हैं या जो गरीब ममालिक हैं उनके लोगों तक ये दुआ ना पहुँच सके या लोग उनकी वैक्सीनेशन ना हो सके। तो यकीनन एक जिम्मेदारी तरक्की याफ्ता ममालिक पे भी ये बनती है इखलाकी तौर पे कि इस चीज़ को इनकरेज किया जाए कि इस पे जो इस तरह की जो महंगी दवाएं हैं या जो, और मेरा ख्याल है जो G20 में उन्होंने एक वो किया भी था और कंट्रीब्यूट भी किया था कि एक जो अमाउंट अलग रखी थी जिससे वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक की जो उनको वो ये दवाएं पहुंचाई जाएंगी। अब अभी उस तरीके से मेरा ख्याल है सप्लाईज जो है वो सारी स्टार्ट नहीं हुई हैं उतनी वाफर मिकदार में जो अभी तक तो तरक्की लेकिन वो याफ्ता सप्लाईज वाफर मकदार में ना आने का भी जो है वजह ये है कि उन्होंने उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं। तो कोई और मुल्क, बहुत सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान नहीं है उनमें, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो फाइज़र वाली वैक्सीन और मॉडर्ना वाली वैक्सीन भी बना सकते हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि वो अपने कंट्रोल में और वो प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं। और जैसे आपने पहले कहा कि उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट उन्होंने बहुत कम किया है। ये जितनी रिसर्च हुई थी पहले mRNA वैक्सीन पे, वो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ में हुई थी, और पिछले एक साल में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनियों को दिए गए हैं जस्ट टू डेवलप। तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपना जो है स्टेक पे रखा है, बल्कि उनके पास तो एक जो है कैप्चर्ड मार्केट है, तो उनको कोई रिस्क भी नहीं था। गवर्नमेंट के पैसे से, आवाम के पैसे से जो चीज़ें डेवलप हुई, और उसके बाद उनके पास मार्केट वही है जहाँ पे वो $25 और $30 में उस वैक्सीन को बेच रहे हैं, जो वो उससे बहुत कम दामों पे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके सस्पेंड हो जाएं तो वो मुहैया की जा सकती है। मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। यकीनन उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से भी इस दौरान काफ़ी सपोर्ट दी गई है कि वो डेवलप करे इन चीज़ों को, और उससे पहले भी इस पे रिसर्च का काम हो रहा था। अब बात वही है कि तरजीहात में जो ममालिक हैं वो किस तरीके से हुकूमतें उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है जो जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ नहीं है तो वहाँ पे वो कोई अपने तौर पे कोई प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि कोई एक आदमी मास्क पहनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, तो इसके लिए तो हम थर्ड वर्ल्ड ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक को तो नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे ना, कि जहाँ पे आप कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार नहीं है, आप मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है, आप दूसरी जो प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अब कोई जाके मेरा ख्याल है कोई जंतर मंतर तो नहीं किसी को जो है वो सिखा सकता है कि वो करे। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है। चलो देखें, ये सूरत हाल एक बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, जिसमें अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जैसे अमेरिका अगर मिड मई तक कर देता है तो फिर उसके बाद उम्मीद है कि बहुत वाफर मकदार में जो है वो वैक्सीन अवेलेबल होंगे। हम इसको डिस्कशन को जारी रखेंगे। अब थोड़ी देर में हमें वक्फ़ा लेना है, तो उससे पहले अगर हम थोड़ी मुख्तसरन बात कर लें
کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان نے آپس میں بات کر کے اور واپس لائن آف کنٹرول پہ جانے کا فیصلہ کیا، اور جس کو جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک اپنی وکٹری جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے آن دا گراؤنڈ، اور کشمیر کی صورتحال پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کی صورتحال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تناظر میں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اس وجہ سے کہ جو ایل او سی پہ فائرنگ کی وجہ سے لوگ نہ صرف مارے جا رہے تھے بلکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ اس طرح کی سفرنگ کا جو ہے وہ شکار تھی، اور اتنی اجیرن ہو چکی تھی پچھلے خاص کر کے اسپیشلی 2-3 سالوں سے مسلسل وہاں پہ ایک شیلنگ ہو رہی تھی اکراس دا بارڈر۔ 2003 میں ایک سٹیپ لیا گیا تھا، اس سے پہلی دفعہ میرا خیال ہے پچھلے 40 سال کے بعد جو ہے وہ ایک لوگوں کو ریلیف ملا تھا۔ پھر بدقسمتی سے 2014-15 کے بعد یہ دوبارہ سٹارٹ ہوئی، اور خاص کر کے یہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت زیادہ وہاں پہ یہ شیلنگ ہوئی ہے، اور جہاں لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں۔ تو اس تناظر میں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اور میرا خیال ہے یہ کسی بھی پریشر دباؤ کے اندر آ کے کیا گیا ہے، لیکن ایک اچھی طرف ایک اچھا سٹیپ ہے، ایک اچھی جانب جو ہے۔ ہاں، اس کے کیا محرکات ہیں؟ محرکات میرا خیال ہے دونوں ممالک کے بہت واضح ہیں کہ اگست 5 کے بعد پاکستان نے دیکھا کہ پاکستان کشمیر پہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ڈپلومیٹیکلی بھی کچھ نہیں کر سکا، پولیٹیکلی بھی کچھ نہیں کر سکا، ملٹریلی بھی کچھ نہیں کر سکا۔ تو پاکستان کی اس میں ایک واضح جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی تھی، اور پاکستان کہ جو وزیر اعظم تھا وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر پہ جب تک 5 اگست کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک وقت میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ مودی جو ہے وہ ہٹلر ہے، وہ فیسسٹ ہے، وہ نازی ٹائپ کے جو ہے وہ چیزوں سے نوازا گیا۔ لیکن وہیں پہ جب یہ چیزیں بیک چینل سے سٹارٹ ہوئیں تو اس پہ کوئی رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ ہندوستان کا بھی جو ایشو تھا، ہندوستان کا یہ ایشو تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹرو فرنٹ پہ وہ اس کو پرابلم تھا کہ جی یہ چائنا کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی ہے، اور ادھر اگر پاکستان کے ساتھ بھی چلتی رہے گی تو ہندوستان کو 2 موضوع پہ جو ہے وہ اس چیز کا سامنا رہے گا۔ اور پھر ود ان انڈیا میں بھی جو کووڈ کی وجہ سے اور پولیٹیکل جو ہے وہ ایشوز کی وجہ سے ان کی جو اکانومی جو متاثر ہو رہی تھی، اور پھر انٹرنلی جو ایک پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدلی ہے، تو چونکہ ٹرمپ تو ایک مطلب حاکش اس کی جو ہے وہ پالیسیز ہوتی تھی، اور وہاں پہ ہندوستان کو کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں تھا۔ اب جب سے ڈیموکریٹس آئے تو ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے بی جے پی کی حکومت کو یہ احساس تھا کہ اگر پبلکلی نہیں تو جو ایک طرح کا انٹرنلی ایک پریشر ان پہ آئے گا کہ آپ نے یہ جو مختلف جو پالیسیز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کمیونلزم کے حوالے سے، اس طرح کی، تو ان پہ ان کے پہ دباؤ آ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک اپارچون ٹائم دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اور دونوں نے بیک چینل سے میرا خیال ہے یہ ان کے پچھلے 4-5 ماہ سے نیگوسیشن چل رہے تھے جو کلمینیٹ ہوئے اس پہ، وہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 افواج کے درمیان ہوا ہے، لیکن دونوں جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، یہ ان کی انپٹ کی بنیاد پہ یہ چیزیں میرا خیال ہے آگے بڑھی ہے۔ کشمیر میں 1 سال کے بعد تقریباً میرے خیال میں اسکول دوبارہ کھلے ہیں، تو اس کا کیا وہاں پہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ جو ہے ریگولر لائف وہاں پہ کا کیا حال ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر؟ دیکھیں وہاں پہ تو چونکہ کشمیر میں یہ تھا کہ یہ جو ونٹر میں وہ بند ہوتے ہیں مارچ تک جو ہے وہ اسکول، وہاں ہیوی سنو فال رہا ہے اس دفعہ، اور بہت ہی سخت سویئر جو ہے وہ ٹمپریچر رہا ہے،
تو اس کی وجہ سے تو اس طرح کوئی نارمل جو ہے وہ سکولنگ یا دوسری چیزیں ابھی وہ نہیں ہوئی ہیں. ابھی جا کے انہوں نے میرا خیال ہے سکول اور یونیورسٹیز، تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو اس وقت کوئی نظر آ رہا ہے. البتہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ملیٹنسی کے، وہ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آرمی اور جو ہے وہ ملیٹنٹس کے درمیان انکاؤنٹر ہوا ہے، جس میں کوئی آرمی پرسنل مارا جاتا ہے، کس میں کوئی جو ہے وہ ملیٹنٹ مارا جاتا ہے. تو یہ چیزیں، لیکن اوور آل آپ کوئی اس طرح کا میجر اس وقت وہاں پہ ایشو نہیں آ رہا ہے. اور خاص کر کے چونکہ جب ہم کشمیر کے تناظر میں کرتے ہیں تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے کشمیر کے اندر، یہ بہت ہی سرد ترین موسم کا ہے، اور اس موسم کے دوران ویسے بھی کوئی بہت بڑی وہاں پہ سرگرمیاں، کوئی ایکٹیویٹیز یا وہ چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں. اب مارچ سے جا کے موسم اب جو ہے وہ وہاں بہتر ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے وہ دیکھیں گے. اب وہ کہ وہاں پہ ظاہر ہے جس طرح محبوبہ مفتی ہے، اس نے اس پہ کافی اس کے جو ہے ٹویٹس ہیں اور بیانات ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ان سے انٹروگیشن غیر ضروری طور پہ کی جا رہی ہے، اور ایک طرح کا پولیٹیکل دباؤ بڑھانے کے لیے، پریشر بڑھانے کے لیے یہ چیزیں، یہ تمام وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے آگے جا کے اور اب چونکہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل میجر ایکٹیویٹی ابھی ڈی لمیٹیشن وہاں پہ کر رہے ہیں کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے، تو جس میں وہاں جو نیشنل کانفرنس اور یہ دوسرے تھے ان سب نے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے. تو اب اس کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس بائیکاٹ کا جو غلام نبی آزاد جو سابق چیف منسٹر تھے جموں کشمیر کے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بی جے پی کو ہوگا، وہ اپنی مرضی کے تحت کی ڈیلیمیٹیشن وہ کریں گے. تو یہ چیزیں اب یہ ایشوز میرا خیال ہے جہاں تک آگے چیزیں چل رہی ہیں، ایک ٹائم پہ جا کے مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو ابھی وہاں اسٹیٹ ہوڈ نہیں بحال کیا جا رہا ہے، اس میں مجھے جو لگ رہا ہے وہ جو کہ پاکستان کے ساتھ جو نیگوسیشن ہو رہے ہیں، شاید وہاں ایک جو فیس سیونگ کے لیے پاکستان کو بھی ایک چیز دی جائے گی کہ ٹھیک ہے جی، ہم ریاست کی اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بحال کر دیتے ہیں، جو میرا اپنا خیال ہے. تو اس وجہ سے ابھی انہوں نے اس پہ سٹیپ نہیں لیا ہے، جو کسی انہی مذاکرات کے دوران ایک طرح کا بارگیننگ چپ کے طور پہ پاکستان کلیم یہ کرے گا کہ ہم نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. حالانکہ یہ پہلے ہی جو امیت شاہ انٹیریئر منسٹر، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک وقت میں جا کے ہم اس کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بحال کر دیں گے. تو یہ ایک ممتاز صاحب، اب ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے. وقفے کے بعد آ کے پھر ہم پاکستان میں جو اس وقت ایک ہیجان جو اکثر رہتا ہے لیکن اس دفعہ کچھ ذرا سا اور زیادہ ہے، اور اس کے سیاسی مضمرات پہ بات کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے اس سیگمنٹ میں پاکستان کے اندر ایک جو ٹوٹل ایک ڈس فنکشن شروع ہوا ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو اور عمران خان کو بھروسہ نہیں تھا کہ ان کے جو ہے وہ ایم این ایز جو ہے وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. جو اسلام آباد کی سیٹ تھی جس پہ پی ڈی ایم والوں نے یوسف رضا گیلانی کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا تھا، تو پہلے انہوں نے شوبدہ ایک ریفرنس لے کے آئے، پھر جو ہے اور اس کو ڈیپینڈنٹ کر دیا پینڈنگ سپریم کورٹ ڈیسیجن، اور پھر جو ہے اس میں کورٹ میں بھی چلے گئے، اور تمام جو ہے ایونیوز اس کو صرف جو ہے وہ ایک معاملہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے حل ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو ہے حل کرنے کی کوشش کی. تو اس کے نتیجے میں کچھ دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جو یہاں اصلی طاقتیں ہیں
وہ شاید ذرا سا نیوٹرل ہوئی، لیکن وہ نیوٹرل ہونا بھی ایک سیاست ہے. نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پالیٹکس چھوڑ دی، لیکن ایسے وقت میں نیوٹرل ہونے کا مطلب تھا کہ وہ عمران خان کو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی سی ان کو جو ہے اپنی تھوڑی سی اوقات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے بنایا ہے تو ہم جو ہے بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن ایک دم بہت زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نظر آنے لگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت ہی جو ہے وہ مجاہدانہ فیصلے کیے، جس کی وجہ سے عمران خان حکومت اپنی چیزوں میں کامیاب نہ ہو سکی اور یوسف رضا گیلانی منتخب ہو گئے. اور اب پھر جو ہے قصہ چلا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، جس میں آج کے دن میں عبدالقادر ایک سینیٹر جن کو پہلے پی ٹی آئی نے جو ہے ٹکٹ دیا، پھر بلوچستان کی اپنی پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے لے لیا، پھر انہوں نے جا کے باپ پارٹی سے ٹکٹ لیا، انہوں نے بھی واپس لے لیا، پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑے اور وہ اس پہ جیت کے، اور اب وہ واپس آج انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے. تو ایک فل سرکل پورے قوم کو بیوقوف بنا کے نتیجہ وہی نکلا، اور انہی کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ 70 کروڑ روپے دے کے جو ہے وہ سینیٹر بن رہے ہیں. اب مسئلہ دوبارہ آیا ہوا ہے چیئرمین سینٹ کا، جس میں اس وقت جو ہے تقریباً 4 سیٹوں کا فرق ہے. جو اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، ان کے پاس زیادہ سینیٹرز ہیں، عمران خان کے پاس کم ہیں، لیکن وہ بھی بڑے پر امید ہیں کہ ان کا امیدوار جو ہے، اور وہی پاورز ٹو بی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نیوٹرل تھیں اس سینیٹرز کے الیکشن میں، وہ شاید اب نیوٹرل نہ ہوں گی اس چیئرمین کے الیکشن میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں چمتکار ہوا تھا، جہاں پہ 64 سینیٹرز نے جو ہے وہ ایک اجلاس میں شرکت کی اور انہوں نے کہا ہم ووٹ دیں گے، اور جب ووٹ دینے گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ حکومتی امیدوار کامیاب ہو گیا. تو دیکھیے اس دفعہ ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں کس چمتکار کی امید ہے؟ کیا عمران خان کو کافی سبق سکھا دیا گیا ہے یا ابھی اور کچھ سبق سکھانا باقی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں عمران خان کا اینڈ گیم شروع ہے، یا جو ہے طاقتیں جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی عمران خان کو ٹوٹلی ریموو کرنا، لیکن وہ ان کو اس حد تک لے آئے ہیں جہاں پہ عمران خان جو کہتے تھے میں کسی سے نہیں ملوں گا، کو وہ جا کے جو ہے چودھری شجاعت کے گھر پہ بھی گئے اور انہیں ایم این ایس سے بھی ملے. تو آپ کے خیال میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو جیسے آپ نے ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جو حکومت ہے وہ جو شفاف الیکشن اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ڈنڈورا وویلا جو ہے وہ کرتے آئے ہیں یا کر رہے ہیں انہوں نے. اور یہ ان کو اس وقت یاد آیا کہ جو ہے وہ 1 ماہ جب الیکشن میں رہ گیا تھا سینٹ کے، اور اس وقت ان کو بالکل یاد نہیں آیا جب پچھلے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوئے، جہاں 14 جو ہے وہ لوگ دوسروں کے لے کے تو انہوں نے اس کو منتخب کروایا، اور اس کے بعد پھر 2 سال گزر گئے، انہوں نے کوئی اس پہ وہ توجہ نہیں دی. بدقسمتی آپ نے اور بھی بیسیکلی دیکھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرنی تھی جو انہوں نے کبھی نہیں کی. نہیں، وہ تو رہنے دیں. اب کورٹ کو بھیجا گیا، جوڈیشری سپریم کورٹ کو جب بھیجا گیا ایک اوپینین لینے کے لیے، ایڈوائزری اوپینین لینے کے، آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری نے کیا کیا، پورا 1 ماہ صرف اس چیز پہ کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جہاں سے جو ہے وہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ کر دیا جائے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہ الیکشن کمیشن اس پہ وہ مان رہا ہے، ان کا کوئی دباؤ میں آ رہا ہے، اور نہ کوئی دوسری جو اپوزیشن ہے، تو اس وقت اور میرا خیال ہے وہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ الیکشن کمیشنر کوئی بہت غیر جانبدار ہو گیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ شاید چونکہ جو وہاں اصل طاقتیں ہیں وہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، تو جوڈیشری یہ سمجھ رہی تھی کہ چلو اس سے ہم تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے کے میں بھی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب کوئی ان کو میسج سوچا کہ بھائی اتنا بھی زیادہ وہ نہ کرے، جو کام ہے وہی کرے اور اس کو رہنے دو، تب انہوں نے جا کے
اس کو کنکلوڈ کیا اور پھر وہاں پہ جو الیکشن جس طریقے سے ہوئے، اور الیکشن میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اپوزیشن کا وہ سنا ہوگا کہ جب حکومت کو یہ ہوا کہ جی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر دوبارہ وہ انہوں نے واپس ان کو کہا کہ جی آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیا یہاں جو ہے وہ لا کے درمیان میں، تو ہمارا تو کوئی وہ نہیں، اور رات 11 بجے کے بعد سنا کہ کچھ تھوڑی بہت حرکت ہوئی ہے اور جس سے کچھ زیادہ لوگوں نے وہ کرنا تھا ان میں وہ کمی آئی۔ تو یہ اس پہ یعنی رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں مثال دی جاتی تھی کہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ کام بنانا ریپبلک کے اندر بھی اس طرح سے اوپنلی نہیں ہوتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ابھی الیکشن جو سینٹ کا الیکشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ صادق سجرہ نہیں جیتے گا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے عمران خان چونکہ وہ ایک مسلسل ایڈوانٹیج لے رہا تھا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑا کے، تو اس کا جو ہے وہ فائدہ یہ اٹھا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، بار بار وہ تھوڑا سی چیز ہوتی تھی تو وہ فوج کا نام لیتا تھا کہ جی یہ تو فوج کے خلاف ہے، تو وہاں اور پھر پنجاب کے اندر وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کہ وہ وہاں بزدار کو تبدیل کرے، جو کے پی کے اندر جو ہے وہ اس کو تبدیل کر کے بہتر کوئی پرفارمنس دے۔ تو عمران خان کو یہ جو ایج حاصل تھا تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ایک مجبور تھی کہ اب اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے یہ چانس ان کے پاس آیا جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں اب ذرا تھوڑا سا آپ کا ٹائم آ گیا، ذرا آپ اپنی پرفارمنس اس میں دکھائیں کہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کافی حد تک عمران خان نے جو چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی تھی اس سے سبق بھی سیکھ لیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے بغیر تو میں ایک حفیظ شیخ کو نہیں جتوا سکتا ہوں، تو میں اگلے تو 2.5 سال کیسے پورے کروں گا۔ یہ تو میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے نیوٹرل تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کبھی ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر تھوڑا سا مطلب ہے سپیس اگر اپوزیشن کو دے دے تو عمران خان کی حکومت لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتی ہے۔ اب یہ سارا ڈیپینڈ اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ عمران خان فوری طور پہ جائے۔ انہوں نے جو کچھ اس کے اندر جو درستگیاں اس کی اصلاح یا جو چیزیں انہوں نے میرا خیال ہے کروانی تھی تو اس کے لیے ایک میسج تو چلا گیا ہے۔ اب دوسرا جو چیز کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے بجائے اپوزیشن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب کی طرف رخ کریں، چونکہ پنجاب ان کی دکھتی رہ کر اسٹیبلشمنٹ کی، جہاں عمران خان میرا خیال ہے ان کی جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب شاید ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں میرا خیال ہے اب یہ کوسچن جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بھی ہے، یہ خالی حکومت کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو تو تھوڑا سا ایک روم ملا ہے، لیکن آپ کے پاس اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا اگر فرض کریں اس وقت سینٹ میں جو ہے وہ صادق سجرانی آ جاتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ وہی لیکن ہوگا دوسری طرف اگر میں آپ کی توجہ اس پہ دلاؤں کہ اگر ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ تمام پارٹیاں ناچ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک کو آگے بڑھا رہی ہے، دوسرے کو بڑھا رہی ہے، اور اس کے بیچ میں جو سب سے زیادہ بدقسمتی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہے کہ اس کے بیچ میں سیاست جو ہے بدنام ہو رہی ہے، سیاست اور سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں، اور فائدہ صرف ایک قوت کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی بھی بات نہیں کرتا سوائے چند لوگوں کے، میجورٹی جو ہے وہ کہتی ہے دیکھیں سیاستدان کیسے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور صرف سیاستدانوں کی ہپوکریسی آپ کو دکھتی ہے کہ اگر سینیٹر بنتے ہیں یوسف رضا گیلانی اور 15-16 ووٹ جو ہے ایکسٹرا لے کے گورنمنٹ کے بینچز سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ آئے ہیں، عمران خان لوگ کہتے ہیں بک گئے ہیں۔ اب اگر جب بات ہوتی ہے سینٹ کے چیئرمین کی
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صادق سنجادی جیتے گا تو صرف اس صورت میں جیتے گا کہ وہ یا تو بکیں گے یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کرائے گی، اور جو ہے عمران خان وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اپنے ضمیر کے اس کے اوپر وہ دیں گے. تو وہ دونوں پارٹیاں، تمام پارٹیاں ایک عجیب ہپوکریسی میں اور ایک اپنے ہی آپ کو ڈسکریڈٹ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن آپ میں بھی عقل سمجھ ہے، آپ صرف ایک اقتدار کے لیے، اور یہ صرف اقتدار کے لیے کھیل ہو رہا ہے. عام آدمی کے مسائل کا اگر آپ پاکستانی میڈیا اٹھا لیں، آپ پاکستانی جو ہے اخبار اٹھا لیں، عام آدمی کے مسئلے کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور میں اس وقت پاکستان میں ہی بیٹھا ہوں، پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل. کراچی میں پچھلے 2 دنوں میں جو ہے وہ مرغی کا گوشت جو ہے، جو عام آدمی یہاں صرف مرغی افورڈ کر سکتا تھا، وہ تقریباً جو ہے 100 روپے سے زیادہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. دودھ، دہی، دالیں، سبزی، اور ابھی رمضان نہیں آیا. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف اور صرف بات ہوتی ہے تو یا نواز شریف کی بات ہو رہی ہے یا آصف زرداری کی. تو اس تمام اس میں، اور جب سیاست اور سیاستدان اس طرح ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. نو ڈیفینیٹلی دیکھیں میرا خیال ہے ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، کیا ڈسکریڈٹ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور اور ہو چکے ہیں. ہو چکے ہیں، ڈسکریڈٹ کیے بھی جا رہے ہیں. اور جب بھی کہیں ایک چھوٹی سی موو بنتی ہے، جس طرح فرض کرے پی ڈی ایم نے جیسے بھی ہے، مطلب ان کے ساتھ ہم لاکھ اختلاف کریں، چلو انہوں نے ایک ایشو اٹھایا، ہم نواز شریف کو اس کے باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے چلو اس نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کو سپیس دیا گیا. ان کو سپیس یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا نام لینا جو ہے وہ بند کر دیں، تو ہم جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سپیس دیں گے. اب اور وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف تو ہماری کوئی جنگ ہے ہی نہیں ہے، ہماری تو جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو جب بائی نیم انہوں نے شروع کیا تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک طرح کی سیاسی طور پہ بے چینی پھیلی، چونکہ جب ان کا جو ہے وہ ہرز کے آپ نام لیں گے ہر جلسے میں، ہر گلی میں، تو یقیناً یہ کوئی ایک اچھا ان کے لیے شگون نہیں ہے کہ جس طرح آپ ڈسکریڈٹ وہ ہوئے. تو اب وہ ادارہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمسا سے جو ہے وہ پاکستان اور ہم لازم ملزوم ہیں، اب ارے غیر پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو اس نتیجے میں میرا خیال ہے جب ایک دباؤ بڑھا تو دباؤ کے نتیجے میں پی ڈی ایم کو چھوٹا موٹا جو ہے وہ سپیس دیا گیا. اور لیکن ہوا یہی کہ جو ہی ان لیکن کو آپ وہ یہ دیکھیں کہ اس اسپیس کو استعمال کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. نہیں وہ اور سپیس ملا، اور پھر یہ ہوا نا کہ اس سپیس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی گنیں جو ہے وہ دوسری طرف مڑ گئیں، وہ حکومت کی طرف، وہ عمران خان کی طرف مڑ گئیں. اور وہاں پہ اب جب یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس کی وجہ سے عمران خان کے جو ہے وہ پیر لڑکھڑانے شروع ہو گئے ہر طرح سے، تو پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑا اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے. تو اب یہ دونوں جو ہے وہ قوت ہے ایک طرح کے ان کے اس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے کہ وہ دونوں ان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ سپیس دیں، اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ نام لیتے ہیں کہ جی نہیں، رات 11 بجے کے بعد جو ہے وہ حرکت ہوئی، تھریٹس ہوئے، فون آئے، کالز آئیں، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پہ. جو پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کی جو تاریخ، سیاسی تاریخ چلی آ رہی ہے، وہاں پہ کوئی گراس روٹ سے نہ کوئی سیاستدان آیا ہے، نہ سیاسی پارٹی آئی ہے، نہ کوئی. تو یہ چونکہ ایک یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کے نتیجے میں ہی ساری سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جو ہے وہ سامنے آئے. اب وہ اپنے ان تجربات اور جو ان پلیزنٹ جو ہے وہ تجربات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے، تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ بعض دفعہ جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ کنسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ پاکستان
کی اس پولیٹیکل ریالٹی کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہی ہم اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں کوئی گراس روٹ سے نہیں آئی ہے کوئی چیز. وہاں آپ دیکھیں 57 تک کوئی پولیٹیکل جو مسلم لیگ نون جس کو ساری مسلم لیگ جو تھی جس کا پاکستان کی جو ہے وہ فاؤنڈر تھی، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ پہلے 2-3 سال میں ہی ختم ہو گئی. وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوئے، اور بنگلہ دیش میں وہ دوسری جو ہے وہ جیتی تو وہ الیکشن کو ہی نل اینڈ وائٹ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، وہ اس حکومت کو ہی ختم کر دیا گیا. تو وہاں پہ ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ گراس روٹ سے پولیٹیکل پارٹی بن رہی تھی، وہ بنگلہ دیش تھا، وہ ایسٹ پاکستان تھا. تو اس کو تو انہوں نے مطلب وہ نہیں انہیں دیا. تو اس سائڈ پہ تو یہاں پہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا مکمل جو ہے وہ کنٹرول رہا ہے. اور آج یہ جو لوگ ہیں، جو جتنی بھی یہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان سے آپ کو بہت انقلابی رویوں کی جو ہے وہ توقعات نہ کریں، چونکہ ان کا ماضی سامنے انقلاب کی تو نہیں، ہم تو ایک سادہ جمہوریت کی توقع رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں ملتی. بہرحال ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو رہ گیا، اس پہ اگلے 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس، اس میں اگر آپ بتا سکیں کہ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ایک بہت ہی سخت خط لکھا ہے افغانستان کی حکومت کو، اور ان کی ڈیڈ لائن جو ٹرمپ نے مقرر کی تھی تمام فوجوں کو وڈرا کرنے کی، وہ بھی قریب آتی جا رہی ہے. اور تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے ایک بہت ہی سخت خط لکھا ہے. وہ اس خط کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، اور افغانستان میں جو صورتحال ہے جس میں اسپیشلی پچھلے 1 مہینے میں طالبان نے بہت حملے کر کے اور خواتین جرنلسٹوں کو اور ورکرز کو اور جو ہے ڈفرینٹ آفیشلز کو، خواتین کو بہت مارا ہے. تو وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جو یہ اس کا لیٹر جو اشرف غنی کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو اس میں جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو ٹیون ہے وہ بڑی سخت ہے. اور اس نے مطلب اس میں باقاعدہ یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اس ایجنسی کو میری جو ہے وہ لینگویج کی جو ٹیون ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 90 دنوں میں آپ نے یہ جو ہے وہ اس جو پیس ہے پروسیس ہے، اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اور مئی کے اینڈ تک ہم نے فورسز کو جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کرنا ہے. اور ان کو کہا گیا کہ اگلے جو ہے وہ مئی کے اوائل تک جو ہے وہ ٹرکی میں ساری پارٹیز جو ہے وہ آئیں اور وہاں اس پروسیس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور اس کو کسی لاجیکل جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور اس نے کہا کہ اگر ایسی صورت میں ہم نے چھوڑ دیا تو وہ پھر جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کا مکمل جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگلے 90 ڈیز جو ہے وہ سپرنگ کے اندر جو ہے وہ نو افینس جو ہے وہ کی ایک طرح کو طالبان کو کہا ہے کہ جو ہے وہ سپرنگ میں کوئی افینسو جو ہے وہ نہیں طالبان وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے طالبان کو کہ وہ نیبرنگ کنٹری، پاکستان کو ریفر کیا ہے کہ نیبرنگ کنٹری میں ان کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے وہ وہاں سے مکمل جو ہے وہ ختم کریں گے، اور جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر وہ مکمل تعاون کریں گے، اور افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو کہیں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اشرف آپ کے غنی کو خیال جو میں ان تمام مطالبوں کے پہ عمل ہونے کے کیا چانسز؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں امریکی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس طرح اسٹرن لینگویج سے یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو کیا آپ کے خیال میں ہوں گی؟ میرا خیال ہے ہو بھی نہیں سکتی ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، یہ جو وہ ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان اور وہ دونوں، طالبان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور ایک اپنی ایڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ رائٹس کا تحفظ کیا جائے گا. وہاں ایک 15 رکنی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی جو ہے وہ ایک ایڈوائزری بورڈ تشکیل دیا جائے گا جو گائیڈ کرے گا جوڈیشری کو، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. ان چیزوں کو جو ٹرمپ نے کنسیڈ کی تھی ان کو اس نے ری وزٹ کیا ہے.
اور عورتوں اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہوگی. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جو چیز یہ اتنا انتہائی مشکل کام ہے افغانستان کے اندر اس طرح سے پیس لانا، اور یہ ایک دفعہ وہاں پہ پھر سول وار کی طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے طالبان اور ان کو لا کے بٹھا دیا گیا اور امریکی وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے تو افغانستان دوبارہ سول وار کی طرف جائے گا. وہاں پہ یہ آپ امپوز کوئی چیز نہیں کر سکتے. اور وہ تو اشرف غنی کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی اس خط کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں کوئی چیز ہم پہ امپوز نہیں کی جا سکتی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور جس طریقے سے اتنے رش میں یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں تو یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کیس یہ کر بھی دی جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جس طریقے سے انریول ہوگا آگے چل کے، اور وہ ایک دوبارہ سول وار افغانستان کے اندر آپ کو نظر آئے گی، چونکہ دونوں آپ اس حکومت کو انوالو ہی نہیں کر رہے ہیں جو جس حکومت کے ایکچوئل جو ہے وہ سٹیک ہے. طالبان کو آپ ڈس آرم ہی نہیں کر رہے ہیں، اور طالبان جو جس سوچ کے مالک ہیں جب تک آپ ان چیزوں کے لیے وہ رائے ہموار اور مزید جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کریں گے تو آپ ایسے حوالے کر دیں کہ تو افغانستان کی ہسٹری کیا ہمارے سامنے نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی اگریمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی وہی پولیٹیکل اور امپلیکیشنز. دوسری طرف جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے جو آپ نے کہا کہ ان کو کہا کہ جو پڑوسی ملکوں میں اپنی تمام جو ہے ان کی فیسلٹیز ہیں، جو ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہیں سے بھی اس چیز پہ تیار ہوگی، کیونکہ وہ تو طالبان کو اپنی ایک فورن پالیسی کا حصہ سمجھتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ تمام اکنامک ہارڈشپس کے باوجود پاکستان نے جو اپنی چائنا کے تھرو ایک لائف لائن لی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کہیں سے بھی کمپیل کرنا ان کو جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ امریکی کمپیل کر پائیں گے کہ پاکستان جو ہے کچھ بھی اس معاملے میں برتے. پر آخری لفظ آپ کا، اور اس کے بعد ہمیں ہاں پروگرام وہ تو آپ یہ کرنا. کہہ رہے ہیں وہ میں بالکل اگری کرتا ہوں. انہوں نے تو کشمیر پہ کافی کسی حد تک کنسیڈ کر لیا ہے، لیکن طالبان پہ ابھی تک کنسیڈ کرنے کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ اتنے ناظرین اسی بات پہ ہمارا وقت آج کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہوپ فلی دوبارہ آپ سے کے سامنے آئیں گے اور نئے ٹاپکس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.